مدتوں سے یہی عالم نہ توقع نہ امید. واہ. مدتوں سے یہی عالم نہ توقع نہ امید, دل پکارے ہی چلا جاتا ہے جانا جانا. کیا کہنے خاص آپ کے لیے بھی اور فراز صاحب کے لیے بھی. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین گرامی, میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زبردست سا زبردست. تھینک یو سو مچ. اور خان صاحب آج تو آپ نے زبردست طریقے سے رات گئے کی یاد تازہ کرا. سر تھینک یو ویری مچ سر. اور آج ہم نے طے کیا ہے کہ آج آپ ہی ہوسٹ ہیں, آپ ہی میزبان ہیں, آپ ہی مہمان ہیں. اور ادھر والی سیٹ بھی آپ کی, یہ بھی سیٹ آپ کی. وہ سیٹ اگر آپ چاہیں تو وہ آپ کے اوپر ہے, چاہے تو آپ کے قریب کر دیں. میں وومن امپاورمنٹ پہ بڑا یقین کرتا ہوں, تو وہاں بیٹھی رہے تو اچھی بات. ٹھیک ہے, تو وہ سیٹ آپ کو نہیں چاہیے. مجھے نہیں چاہیے. یہ دونوں سیٹیں اب آپ کی ہوئی. اگے دوستوں پروگرام کی کرنا ہے, دل چاہ رہا. میں بڑا بلیسڈ فیل کر رہے ہیں کیونکہ میرے سامنے وسیع شاہ بیٹھے ہیں. نہیں خان صاحب پلیز. اور ایک پاکستان کا ایک ایسا ایسٹ, لائک وائز ایسے لوگ جو میں سمجھتا ہوں پاکستان کا نام ان جیسے لوگوں کے ساتھ بڑا ہوتا ہے. ہاں صاحب, یہ آپ کا بڑا پن ہے, آپ کی. میں اس چیز کو بہت ایڈمائر کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور مجھے بلایا. میں نہ کوئی استاد ہوں. دنیا میں دو طرح کے استاد ہوتے ہیں. آپ استادوں کے استاد. نہیں, دنیا میں دو طرح کے استاد ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے استاد جی, ایک ہوتا ہے استاد بتاؤ کیا کریں. تو میں بلیو کرتا ہوں ایک اسٹوڈنٹ شپ پہ. لیکن خان صاحب میں آپ کو بتاؤں, اب آپ ہر دو طرح کے استاد ہیں, اس لیے کہ آپ سے جو بھی کہا جائے آپ وہ کر سکتے ہیں. مجھے ایک بات یاد آ گئی, میں نے ایک پروڈیوسر کو سلام نہیں کیا تو وہاں پہ میڈم نور جہاں جی براجمان تھی, تو انہوں نے نوٹس کیا کہ میں نے اس کو سلام نہیں کیا پروڈیوسر کو. اس کو بالکل میں گزر گیا. تو میڈم جی نے بڑے طریقے سے بڑے پیار سے مجھ سے کہا, پتر میرا پورا نام یاد ہے. تو میں نے کہا یار یہ میڈم نے بڑا ایک اسٹرینج کوشچن کر دیا مجھے. میں تھوڑا اس وقت بچہ بھی تھا اور میں اتنا ریئلائز نہیں کر سکتا تھا چیزوں کو. تو میں نے کہا میڈم جی آپ کا نام میڈم نور جہاں ہے, آپ بہت بڑی ہستی ہے. بیٹا میرا نام ہے پورا 10. تو میں اچانک میرے منہ سے نکل گیا ملکہ ترنم نور جہاں. کہتی میں ملکہ ہو کے لوگوں کو پیار کرتی ہوں, لوگوں کی عزت کرتی ہوں, لوگوں کو دیکھ کے کھڑی ہو جاتی ہوں. بیٹا لوگوں کی عزت میں کمی نہیں چھوڑنی, اگر عزت کا شوق ہے تو عزت کرنا سیکھو. واہ, بڑی بات. آپ کی بات خان صاحب بڑی ہوتی ہے. غلام علی خان صاحب بڑی شفقت فرماتے ہیں مجھ سے, بہت کہ ہمارے بڑے بھی ہیں, احترام بھی کرتے ہیں اور ایک دوستی بھی ہے ان سے. ہاں جی. میرے خیال میں جیسے آپ سے درجنوں سینکڑوں ملاقاتیں ہیں, غلام علی صاحب سے بھی سینکڑوں ملاقاتیں ہیں. تو مجھے یاد نہیں پڑتا, اگر میں مبالغے سے کام نہ لوں, فرض کر لیجیے اگر 100 ملاقاتیں, تو یہ ممکن نہیں ہے کہ 90 ملاقاتوں میں غلام علی خان صاحب نے, دا لیجنڈری غلام علی خان صاحب نے ناصر کاظمی صاحب کا ذکر نہ کیا ہو. اور انہوں نے یہ نہ بتایا, کوئی بھی ہو ساتھ, دوست ہو, میرے احباب ہوں, کوئی اور ہو, سب کو بتاتے ہیں کہ میں ناصر صاحب کو چلا جاتا تھا اور پھر میں انہوں کو پوچھتا تھا کہ زیر زبر پیش کیوں کرنا ہے. ہمیشہ انہوں نے یہ ایک اس وقت چونکہ لوگ بتانے والے بھی تھے, اب نہیں بتانے والے. ہاں, اب آپ کے پاس وہ محفلیں نہیں ہیں, آپ کے پاس ایک سوشل میڈیا ہے جس میں ایک بھرمار ہے. میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا, والا خان صاحب پہنچ ہی جاتا ہے, وہاں پہنچ تو جاتا ہے. تو دیکھیں نا, انہوں نے ان کا احترام کیا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے نصرت فتح علی خان صاحب سے گلہ کیا. یہ بات سننے والی ہے, ماشاءاللہ بہت بڑے آرٹسٹ بیٹھے ہوئے یہاں پہ, یہ اپنے کام کے ایک ینگ ہیں لیکن اپنے کام کے ایک لوگ. جی. اور پھر خانوادے جی, ہاں جی, خانوادہ اتنا بڑا ماشاءاللہ, اتنا عنایت حسین بھٹی صاحب, کیا بات ہے. پرانے زمانے میں جو قوالی تھی وہ جب تک آپ ساری چیزوں کو نہیں سمجھتے, فارسی کو, اردو کو, عربی کو نہیں جانتے تو یا قرآن کو نہیں جانتے تو آپ کبھی قوال ہو نہیں سکتے. آج کل تو کالی کالی زلفیں گا کے قوال بن گئے, بہت ساری خضاب کے ساتھ لگائی جاتی. تو میں ان کو برا نہیں کہہ رہا, بچے چلو میوزک کر رہے ہیں, برے کاموں میں پڑھنے سے میوزک اچھا ہے, اور لیکن کیا ہی اچھا ہے کہ اس کو سمجھ بھی لیں جو گایا جا رہا ہے. تو میں نصرت فتح علی خان صاحب سے میں نے گلہ کیا. خان صاحب سیکھ بھی لیں تھوڑا. بیٹھے ہوئے تھے ایک پریس کانفرنس میں, تو میں پریس کانفرنس ختم ہوئی تو میں نے گلہ کیا ان سے. میں خان صاحب آپ نے ساری دنیا کو گانا گوایا, میں نزاکت خان کا بیٹا ہوں, آپ نے مجھے ایک گانا بھی نہیں دیا. تو مجھے کہتے یار من پتہ لگا تو انڈیا جا رہے ہیں. 97 کی بات بتا, 1997 جولائی کی بات ہے, تو اگلے مہینے ان کا انتقال ہو گیا. میں کہ جی تو واپس آتے فطر میں ایک کمپوزیشن دبا. خیر میں چلا گیا اینڈ آئی لیفٹ. اس کے بعد مجھے انڈیا میں, دلی میں پتہ لگا کہ وہ تو دنیا سے چلے گئے. سو آئی واز سو سیڈ اینڈ کہ یار دیکھو آئی ڈڈنٹ گیٹ اینی چانس ٹو سٹ ود ہم ٹو لرن سم تھنگ. کچھ سیکھتے ہم ان سے, بیٹھتے, کچھ پتہ لگتا, ہمیں بھی تمیز آتی. خیر وہ چلے گئے. تو 20 سال 22 سال کے بعد
انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا, تو کجا من کجا دے دیا. ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ اگر میں ان کی عزت اور احترام نہ کرتا تو یہ آئٹم مجھے کبھی نہ ملتا. سبحان اللہ. آپ کو عزت کرنی پڑے گی, آپ کو احترام کرنا پڑے گا. ایک دفعہ مہندی صاحب آ گئے طفیل نیازی صاحب کے گھر پہ, تو میں نے نیازی صاحب سے کہا نیازی صاحب آپ پلیز ان کو بتائیے گا نا میں کون ہوں. میں نزاکت علی خان کا بیٹا ہوں یا سلامت علی خان کا بھتیجا ہوں, شام 84 کا, وہ بڑا پیار کرتا ہوں. تو میں نے ان کے پیر دبانے, یہ پھر پیر نہیں دبائیں گے مجھ سے, یہ مجھ سے الیکٹنٹ ہوں گے. اگر دبائیں گے تو اس طرح نہیں, تو مجھے ذرا نوکر بن کے رہنے دیں تھوڑی دیر کے لیے ان کا. تو میں ان سب تھکے ہوئے آئے, تو ان کا انداز تھا ایک بات کرنے کا, وہ بڑی شستہ قسم کی اردو بھی, ہاں وہ میں تھکا ہوا ہوں اس وقت. یہ لونڈا کون ہے مجھے, بیٹھو یہاں پہ. میں نے کہا جی مہندی صاحب میں یہاں پہ کام کرتا ہوں, تو میں آپ کے پیر دبانا چاہتا ہوں. تو میں مارشل آرٹ کا بھی پلیئر تھا, میں اسپورٹس کا بھی. اسی ڈر سے پیر نہیں دبا رہے ہوں. میری ڈنڈ شنڈ بڑے اچھے تھے. میں نے پاؤں پکڑے, جب میں نے ہاتھ لگایا تو ایسے گر گئے نیچے کہ ارے سبحان اللہ کیا دبا رہا ہے, کیا سر میں مساج ہو رہا ہے. میں نے ایسا دبایا آنکھیں کھل گئی. یار طفیل یہ کون ہے بچہ. اچھا یہ بڑا اہم نقطہ ہے. ہاں جی, میں چاہوں گا ذرا اس کو اور مزے سے آپ بیان کریں. جی جی جی. اور تھوڑا سا ذرا لوگوں کو سسپینس بھی رہے. جی جی ٹھیک ہے. تھوڑا سا تجسس بھی رہے. یہیں سے آگے کنٹینیو کرتے ہیں. جی جی. یہ بڑی تاریخی گفتگو ہے جو آپ فرما رہے ہیں. ناظرین اسٹے ود اس, کہیں نہیں جائیے گا. مختلف نوعیت کا زبردست آج ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں رفاقت علی خان صاحب کی رفاقت میں. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. رفاقت بھائی آپ بات کر رہے تھے جی جی کہ مہدی حسن خان صاحب تھے اور طفیل نیازی صاحب تھے. ہاں جی. اور طفیل نیازی صاحب سے آپ نے کہا کہ مت بتائیے گا انہیں کہ میں کون ہوں. جی جی. اور آپ نے مہدی حسن خان صاحب کے پیر دبائے. جی جی جی. ہاں کہہ رہے تھے کہ ہاں یہ کون ہے, اس کے خاندانی لگتا ہے, اسٹائل اس کا جو ہے صحیح ایسا ہے, جب بتاؤ اپنے بارے میں. تو وہ طفیل صاحب نے بتا دیا کہ نزاکت علی خان کا. کھڑے ہو گئے اٹھ کے, ارے یہ کیا کیا تم نے. تو بہت میں نے کہا جی نہیں یہ اگر میں آپ کو بتا دیتا تو یہ پیر کیسے میں دباتا. تو کیا احترام ہے دیکھیں ایک دوسرے کا. ہاں جی, کیونکہ یہ ہماری جو موسیقی ہے کلاسیکی موسیقی, ان کا اپنے بڑوں کے لیے, آپ کا اپنے بڑوں کے لیے, تو یہ احترام سے شروع ہوتی ہے. اچھا اس سے ایک اور بھی چیز دیکھیے سامنے آتی ہے کہ جو کبھی کبھار لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ بھئی گھرانوں میں بعض اوقات باہمی وہ اختلاف ہوتا ہے, جھگڑش ہوتا ہے, تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے. تمام گھرانوں کے لوگ جو ہیں یا بیشتر گھرانوں کے لوگ ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں. ہر گھرانے کا چھوٹا دوسرے گھرانے کے بڑے کا احترام کرتا ہے. بالکل ایسے یہی ثابت ہوتا ہے. بالکل ایسے ہوتا ہے ہمارے یہاں. تو پہلے جب تک یہ تہذیب نہیں سیکھیں گے آپ کو, تو سر کیسے اندر اترے گا جی. کیسے آئے گا آپ کو سر, کبھی سر اندر آ نہیں سکتا آپ کے, آپ کو بلیسنگ نہیں مل سکتی. میرے لیے فتح علی خان صاحب, امانت علی خان بھی نزاکت علی سلامت علی خان کی, کیونکہ دو گھرانے ڈفرینٹ ہے تو کیا ہو گیا. واہ واہ واہ. لیکن مجھے اچھی طرح یاد سلامت علی خان صاحب سے میں نے ایک بات کی. میں ان سے عجیب عجیب سوال کرتا تھا. تو ان کی ایک انگریز دوست تھی, میری ان کی شاگرد تھی. وہ مجھے کہتی ہوتی کہ یو آر لٹل بٹ فولش, you don't ask anything from him because he is not your father, he is your uncle. He is not interested in you, you should interested in him. ہاں واہ واہ. تمہیں سیکھنے کے لیے آگے بڑھنا. تم مجھ سے راگ کی بات کیا کرو تاکہ علم ملے, باقی میڈیوکر باتیں وہ باتیں نہ کیا کرو ان کے ساتھ. تو میں نے کہا اچھا تو آپ کیا کرتے تھے, میری سے کا ذکر چھیڑ دیتے تھے. تو میں نے سب سے پہلے بھتیجا بیچ میں سے نکالا. اچھا میں کہ اگر میں بھتیجا بنیا رہا تو پھر تو کوئی نہیں لڑنا, اس شخص کی جو خدمت ہے وہ نہیں ہو سکے گی. تو میں نے خان صاحب مجھے اپنا چیلا سمجھا کریں, مجھے نہ سمجھا کریں میں آپ کا بھتیجا ہوں یا میرا کوئی آپ کے ساتھ رشتہ ہے. اب یقین کریں سلامت علی خان صاحب کے پاس اگر آپ یار اگر میں علامہ صاحب کے پاس بیٹھتا تو میں ضرور شعر کہتا, انہوں نے مجھے دعا دینی تھی. اگر میں غالب کے پاس بیٹھتا تو شاید میں کبھی نہ کوئی اچھا شعر کہہ دیتا. اسی طرح سلامت علی خان صاحب کے بعد بیٹھنے سے آپ درباری گائیں گے, آپ ایمن گائیں گے, کیونکہ وہ آپ کو بتائیں گے. مجھے سلامت علی خان کہتے ہوتے تھے, میں ادھر نوکریوں شوکریوں کے لیے دھکے کھاتا تھا. تو میں کہا یار تنو کیا نہ گایا کر. تو میں نے کہا جی میں کیا گاؤں. کہنے کچھ بھی گاؤ, تمہارے اسی میں بھلا ہے. ایسا بھلا ہوا کہ میں جب تک قبر میں نہیں چلا جاتا میں ان کا دین نہیں دے سکتا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. واہ ایسے کیا دل چاہ رہا تھا.